نماز میں رفع الیدین بھی ہے. بہت سے لوگوں کو رفع الیدین بولنا بھی نہیں آتا ہے. عربی زبان میں جب آپ کہیں گے رفع الیدین ورفعنا لک ذکر، رفع اٹھانا، ید ہاتھ، یدان دونوں ہاتھ، رفع الیدین دونوں ہاتھوں کا اٹھانا. تو دونوں ہاتھ اٹھانا نماز میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ رفع الیدین. تو یہ کہاں کہاں ہے؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ آئیے دیکھتے ہیں. نافع تابعی ہیں، نافع ان کا نام ہے. کہتے ہیں ان ابن عمر کان اذا دخل فی الصلاۃ کبر ورفع یدیہ. جب عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، جب نماز میں داخل ہوتے تو کبر ورفع یدیہ، تکبیر کہتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے. تکبیر کہتے، اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے. وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب رکوع کرتے تب بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے. معلوم ہوا پہلی بار بھی اٹھاتے تھے اور جب رکوع کے لیے جاتے تھے صحابی پھر دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے. وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب رکوع سے اٹھتے سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہتے تب بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے. وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب دو رکعتوں سے یعنی التحیات سے اٹھتے تب بھی کیا کرتے؟ رفع الیدین کرتے. ورفع ذلك ابن عمر الى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر نے یہ عمل جو خود کرتے تھے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ نماز میں رفع الیدین کرنا پہلی تکبیر پہ ہے، رکوع کے وقت ہے، رکوع سے اٹھ کے ہے اور التحیات سے اٹھ کے ہے. تو ان مقامات پر دونوں ہاتھ اٹھانے چاہیے، کیونکہ عبداللہ ابن عمر ایسا کرتے تھے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. کن کتابوں میں؟ یہ صحیح البخاری میں یہ حدیث موجود ہے. بخاری حدیث کی سب سے معتبر کتاب ہے. قرآن کے بعد اگر کوئی بھروسے کی کتاب ہے تو کون سی ہے؟ صحیح بخاری. وہ اس کتاب میں یہ حدیث موجود ہے.